رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس دنیا میں طرح طرح کے انسان ہیں، مختلف مزاج اور مختلف ان کی طبیعتیں ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ کسی انسان کو بدل دے تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ کسی انسان کو بدلنا بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ چاند پہ جانا آسان ہے، لیکن کسی انسان کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے کہ لوگوں کو وہ بدلیں اور لوگوں کو وہ دین سکھائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور ان کی شان کا تو بیان ہی کیا کرنا ہے کہ ایسا نہ کوئی پہلے آیا نہ کبھی آئے گا۔ آخری نبی تھے۔ بے انتہا محنت مکے میں 13 سال کی، اور 10,000 کی آبادی میں تقریباً 250 لوگ ایمان لا پائے، 250 لوگوں کو بدل پائے نبی کریم جیسی شخصیت۔ تو کسی انسان کو بدلنا بہت ہی مشکل کام ہے اگر وہ انسان خود نہ چاہے۔ جب تک وہ انسان خود نہ چاہے گا کہ میں اپنے آپ کو بدل لوں، کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ میں اپنی اصلاح خود کر لوں تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ کیا میں یہ کروں کہ میں لمبا کرتا اور اونچا پاجامہ اور ٹوپی اور داڑھی اور تسبیح اور ہر وقت ہاتھ میں لیے رہوں تو میں نے اپنے آپ کو بدل لیا؟ نہیں، یہ تو ڈھونگ ہے، اور یہ ڈھونگ بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں اور دکھاوا ہوتا ہے اس میں۔ اصل میں انسان کی 2 روپ ہیں، ایک باطنی ہے اور ایک ظاہری ہے۔ ظاہری روپ تو وہی ہے جو انسان کسی کو دکھتا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کیا لمبائی چوڑائی ہے اس کی، اور دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، تو وہ اس کا جو ظاہری ہے۔ اور باطن یہ ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے، وہ نرم مزاج ہے، وہ سخت مزاج ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنے والا مزاج ہے اس کا، یہ لوگوں کو جو تکلیف پہنچانے والا مزاج ہے، وہ کیسا مزاج رکھتا ہے، یہ اس کا باطن ہے۔ ہر انسان کے اندر وہ 4 شخصیتیں کہیں یا 4 کردار کہیں یا 4 قوتیں کہیں، یہ ہوتی ہیں۔ اور جو بھی قوت یا جو شخصیت انسان پر غالب آ جاتی ہے وہ انسان ایسا ہی بن جاتا ہے۔ جیسے کسی ملک میں کوئی الیکشن ہوتا ہے اور اس میں 4 پارٹیاں ہوتی ہیں، تو جو پارٹی جیتتی ہے وہ اس ملک کو اسی رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم اپنے جسم کو ایک ملک مانیں تو اس میں 4 جو شخصیتیں یا 4 قوتیں جو ہیں وہ بھی سمجھیے کہ الیکشن میں کھڑی ہیں، اور جو بھی جیت جاتی ہے، اور ہمارا دل اگر دارالخلافہ یا راجدھانی ہے تو وہ پھر ہمارے دل پر حکومت کرتی ہے، اور ہمارا سارا حلیہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 شخصیتیں کیا ہیں، یہ 4 قوتیں؟ ایک تو نہایت غلیظ قوت ہے جو ہمارے کردار میں ہوتی ہے، اور وہ قوت وہ ہمیں جنسی برائیوں میں مبتلا کرتی ہے، جنسی برائیوں میں ہمیں مبتلا کیے رہتی ہے، اور وہ ہمیں طرح طرح سے ورغلاتی ہے ان برائیوں میں۔ بلوغت سے لے کے بڑھاپے تک انسان اس میں مبتلا رہتا ہے۔ اور آج کی نئی نسل کا تو مسئلہ ہی یہ ہے اور فتنہ ہی یہ ہے کہ وہ اس برائی میں اس قدر ملوث ہے کہ آسانیاں بھی ہیں کہ نیٹ پہ اور موبائل میں طرح طرح کے وہ چیزیں ان کو ملتی ہیں دیکھنے کے لیے، اور انسان اس میں پھنسا ہوا ہے برائی سے، اور پھر وہ اپنی جنسی خواہشات کو وہ جائز اور ناجائز بس کسی طرح سے وہ پوری کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی شخصیت یہی بن جاتی ہے کہ وہ جنسی ایک طرح سے یہ کہیں کہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری شخصیت وہ انسان کی ہے، وہ لڑاکو ہے، وہ جھگڑالو ہے، وہ غصہ کرنے والا ہے، وہ دشمنیاں رکھتا ہے، وہ کیڑے نکالتا ہے، وہ اختلاف رکھتا ہے، اور یہ ساری شخصیت اس کی بحیثیت باپ اور بیٹا اور شوہر اور گھر میں جو بھی اس کے رشتے ہیں، ہر رشتے میں وہ ایسا ہی ہے، اور وہ ایک لڑاکو انسان اور جھگڑالو انسان کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کی دوسری شخصیت ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری شخصیت یا کردار وہ ایسی ہے کہ جیسے وہ ہے تو کچھ نہیں انسان، لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ میری برابر کوئی نہیں ہے، میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوں، یا یہ کہیں کہ تکبر اس کے دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی شیطانی فطرت ہے، کیونکہ شیطان نے بھی
جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، تو میں افضل ہوں آدم سے، تو میں سجدہ کرنے سے انکار کیا ابلیس نے، اور پھر وہ ملعون کہلایا۔ تو یہ والا کردار جو ہے یہ شیطانیت میں مبتلا کردار ہے۔ اور چوتھا کردار جو ہے انسان کا وہ فرشتہ صفت، یہ بھی انسان میں خوبی ہے کہ وہ چوتھا کردار جو ہے وہ کسی نیکوکار بندوں کا ہے، جو بھلائیوں کے کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے۔ اور یہ کردار چونکہ یہ جو 4 کرداروں میں سے ایک کردار ہے، تو پھر جو بھی کردار غالب آ جاتا ہے وہی انسان ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہوگا، یہ ہم اپنی پوری کوشش سے اور محنت سے یہ 3 کردار جو ہیں جو انسان کو بہکاتے ہیں ان پر لگام لگانی ہوگی۔ ان کو مارا نہیں جا سکتا، یہ انسان میں ہیں اور رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور سب میں ہوتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر یہ والا کردار نہیں ہے۔ تو ان پہ اگر لگام لگائی اور ان کے اوپر کنٹرول کر لیا، اور پھر یہ چوتھا کردار جو ہے نیکوکار جو ہے، جو بندہ جو بھلائیوں والا جو شخصیت ہے، جو عبادت گزار اور فرما بردار ہے اللہ کی، پھر یہ ابھر کر سامنے آتا ہے اور انسان جو ہے وہ نیک بن جاتا ہے، نیک نظر آتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہمارے لیے رکھی کہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ، یہ ساری انہی 3 کرداروں پہ لگام لگانے کے لیے رکھی کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نے ہمیں 5 وقت بلایا نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر ہم سے کہلوایا کہ مالک یوم الدین، کہ تو روز جزا کا مالک ہے، آخرت کا اس میں تصور ہے، اور یہ ہمیں بتایا کہ جو کچھ بھی ہم پھر یہاں کر رہے ہیں ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایسے یہی دن الصراط المستقیم، جس میں مانگتا ہے بندہ کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور ساری نماز ہی ایسی ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے، پھر دعا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے روزہ جو ہے، روزہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہمیں اپنا سر جھکانا ہے، اور جو چیزیں جائز ہیں ہمارے لیے اور حلال بھی ہیں وہ روزے میں حرام ہیں۔ روزے کے وقت میں جتنے وقت کا روزہ ہے اس میں وہ حرام ہے، ہمیں اللہ کی فرما برداری میں انہیں بھی چھوڑنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حج، اور حج تو پورے کا پورا حج کے بارے میں فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کرے اور نکل جائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جنسی بے رحم روی کے کام نہ کرے۔ اس میں بالکل خاص ہے کہ جنسی بے رحم روی کے کام نہ کرے، اور چونکہ احرام کی حالت میں بیوی کے ساتھ بھی جو ہے وہ جنسی تعلق بنانا منع ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ نافرمانی کے کام مت کرو، اور شیطانی کے کام مت کرو، اور جھگڑے مت کرو۔ تو یہ تینوں کردار جو ہیں وہ اس کے لیے اس میں یہ تعلیم ہے حج کے ذکر میں کہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ جنسی بے روی نہ ہو، اور جو جھگڑے کے کام نہ ہو، اور نافرمانی کے کام نہ ہو، اور شیطانی کے کام نہ ہو۔ تو جب ہم ان سب باتوں پر غور کریں گے اور ان باتوں کو مانیں گے اور عبادت دل لگا کر کریں گے اللہ کی، تو انشاءاللہ پھر ہماری یہ جو 3 کردار ہیں جو ہمیں رسوا کرتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں اور ہماری شخصیت کو بگاڑتے ہیں، تو ہم ان پر غالب آ جائیں گے، اور ہماری یہ چوتھی شخصیت جو ہے کہ اللہ کا نیکوکار بندہ بننے کی، یہ ہماری سامنے ابھر کر آ جائے گی۔ تو ان سب باتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی برائی میں کسی انسان کا پیر پھسل جائے اور وہ اس میں لت پت ہو جائے تو اس کو پھر وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ وہ انسان اس برائی میں پڑے ہی نہیں۔ تو ہمیں شروع سے ہی بس یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم کسی برائی میں ملوث ہی نہ ہوں، بس تب تک یہ خیر ہے، ملوث ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دے اور طاقت دے کہ ہم ان تینوں کرداروں پر غالب آ جائیں اور اس پر لگام لگائیں، اور پھر ہماری انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دے۔